الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اسلامی بھائیو، رہا چاند جس پر سائنسدانہ پہنچنے کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ چاند تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان ہے۔ چنانچہ الخصائص الکبریٰ میں ہے، سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے بچپن شریف میں آپ نے ایسی بات دیکھی جو آپ کی نبوت پر دلالت کرتی تھی، اور میرے ایمان لانے کے اسباب میں سے یہ بھی ایک سبب تھا۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارے یعنی پنگھوڑے میں لیٹے ہوئے چاند سے باتیں کر رہے تھے، اور جس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی سے اشارہ فرماتے چاند اسی طرف ہو جاتا۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس سے باتیں کرتا تھا اور وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا، اور مجھے رونے سے بہلاتا تھا، اور میں اس کے گرنے کی آواز سنتا تھا جبکہ وہ عرش الہی عز و جل کے نیچے سجدے میں گرتا تھا۔ دو مصرے کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے ماہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ کھلونا نور کا، کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے، یہ سراپائے نور تھے وہ تھا کھلونا نور کا۔ تو میرے بھائیو، جب کفار مکہ کو یہ معلوم ہوا کہ جادو کا اثر اجرام فلکی یعنی چاند سورج ستارے وغیرہ پر نہیں ہوتا، تو چونکہ وہ اپنے ظلم باطل میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ عز و جل جادوگر سمجھتے تھے، اس لیے ایک روز جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نشان نبوت طلب کیا۔ فرمایا، کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائیے۔ فرمایا، آسمان کی طرف دیکھو، اور اپنی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ ٹکڑے ہو گیا۔ فرمایا، گواہ رہو۔ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری نظر بند کر دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 28 میں سورۃ القمر کی پہلے دوسری آیات میں ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتربت الساعۃ وانشق القمر وإن يروا آیۃ یعرضوا ویقولوا سحر مستمر۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا، قریب آئی قیامت اور شک ہو گیا چاند، اور اگر دیکھیں کوئی نشانی تو منہ پھیرتے اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے، جادو ہے چلا آتا ہے۔ میرے بھائی، یہ تھا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو سائنس اور وضو کے ٹاپک میں یہ ہمارا آخری سبق تھا۔ تو میرے بھائیو، یاد رکھیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سائنسی تحقیق کی محتاج نہیں، اور ہمارا مقصود اتباع سائنس نہیں، اتباع سنت ہے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ یورپین ماہرین برسہ برس کی عرق ریزی کے بعد نتیجے کا دریچہ کھولتے ہیں، انہیں سامنے مسکراتے نور بساتے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نظر آتے ہیں۔ دنیا میں لاکھ سیر و سیاحت کیجئے، جتنا چاہے عیش و عشرت کیجئے، مگر آپ کے دل کو حقیقی رات میسر نہیں آئے گی۔ سکون قلب صرف اور صرف یاد خدا عز و جل میں ملے گا۔ دل کا چین عشق سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں حاصل ہوگا۔ دنیا و آخرت کی راحتیں سیالات وسیع ٹی وی انٹرنیٹ کے روبرو نہیں، اتباع سنت ہی میں ہوں گی۔ اگر آپ واقعی میں دونوں جہان کی بھلائیاں چاہتے ہیں تو نماز اور سنتوں کو مضبوطی سے تھام لیجئے، اور انہیں سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ ہر اسلامی بھائی نیت کرے کہ میں زندگی میں کم از کم ایک بار یکمشت 12 ماہ، ہر 12 ماہ میں 30 دن اور ہر ماہ میں 3 دن سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کیا کروں گا انشاءاللہ۔
خدا حافظ.